ہم نے دیکھا کہ ہمارے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، محمد رسول اللہ کے محبت کے نام پر اسی مسجد کے سامنے کیا 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 جا رہا تھا؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ ڈھول تاشے ڈی جے اور یہ تمام چیزیں بجا رہے تھے، اور آگے کوئی دوسرا نہیں چل رہا تھا، ان کا مولوی چل رہا تھا جو اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا جانکار کہتا ہے، وہ آگے آگے چل رہا تھا، لوگوں کی رہبری کر رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ کون سے دین کی دعوت دیتے ہو؟ نبی کے محبت کے نام پر ڈی جے بجا رہے تھے اور مسجد کے سامنے ناچ رہے تھے۔ یہ نبی کا دین ہے؟ بتاؤ کس راستے پر چل رہے ہو؟ اور سن لو، اگر ایسے کام ہو رہے ہوں گے سماج اور معاشرے کے اندر، اگر بدعات اور خرافات اور شرک کے کام ہو رہے ہوں گے، تو سب سے پہلے اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہے۔ اور قیامت کے صبح تک بدعات کو بدعات کہنے والے ہم ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر۔ کوئی بھی آئے، کچھ بھی آئے، کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی ہم کو مارے، کوئی ہم کو ستائے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں، کیونکہ ہم نے بدعات سے روکا، کیونکہ ہم نے شرک سے روکا۔ اور جو حق کی دعوت دے گا، جو شرک و بدعات سے روکے گا، اس کے پیر میں کانٹے چبھائے جائیں گے، اس کے پیر میں اور اس کے جسم میں مصیبتیں لائی جائیں گی۔ ہم مصیبتوں سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم شرابی کو شرابی کہیں گے، ہم بے نمازی کو بے نمازی کہیں گے، ہم گنہگار کو گنہگار کہیں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے۔ کوئی بھی آ کر کے کھڑا ہو، کسی کے باپ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مارے گا، کاٹے گا، کیا کرے گا؟ ہمیں ختم کر دے گا۔ ہم گناہ کو گناہ کہیں گے اور قیامت کے دن تک کہیں گے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ہمارا اعلان ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ایک ہے، تنہا ہے، عبادت کے لائق ہے،
جو ہم سب کا رب ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی رب تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے دن تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور فرما، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جو سورۃ البقرہ کے بعد ہم تمام لوگ جانتے ہیں، ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تو سورۃ البقرہ کے بعد دوسری سورت سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر ہم تمام لوگوں کو ایک لقب سے پکارا ہے، ایک پہچان دی ہمیں، اور وہ پہچان کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں، وہ پہچان کسی ذات برادری کی بنیاد پر نہیں، وہ پہچان کسی عہدے منصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ پہچان، وہ لقب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے دیا کیونکہ ہم نفع بخش ہیں، ہم لوگوں کے لیے اچھے اخلاق والے ہیں، ہم لوگوں کے لیے فائدے مند ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لقب سے نوازا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر اور افضل امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے، اے خیر امت تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیاں دیکھتے ہو۔ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی منکر ان تمام چیزوں کو انجام دے رہا ہے، تو تمہارا کام یہ ہوتا ہے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ پہچان اللہ رب العالمین نے ہماری بتائی اور کہا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ لیکن اللہ نے وجہ بتایا، اللہ نے سبب بتایا کہ ہم نے تمہیں خیر امت کیوں کہا، کیونکہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین بنیادی چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ لیکن جس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا اور جس بنیاد پر دیا گیا، جس وجہ اور جس سبب سے دیا گیا، کیا آج خیر امت اپنی پہچان باقی رکھی ہوئی ہے؟ کیا آج خیر امت کے اندر جو صفات، جو نشانیاں اللہ نے قرآن کی روشنی میں بیان کیا، سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں، بتائیے کیا وہ نشانیاں آج ہمارے اندر موجود ہے؟ وہ صفات، وہ پہچان آج ہم باقی رکھے ہوئے ہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خیر امت نے اپنی پہچان بھلا دیا، خیر امت نے اپنی صفات بھلا دیا، خیر امت نے اپنا وہ کردار بھلا دیا جو کردار اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا تھا۔ ارے ہم تو وہ امت ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو وہ جماعت ہے، ہم تو وہ گروہ ہے،
ہم تو وہ گروہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا والوں کے لیے نفع بخش بنایا، خیر کہا کہ تم دنیا والوں کے لیے خیر ہو، بھلائی ہو، فائدے مند ہو۔ افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، آج ہم خود برائیوں کے راستے پر چل رہے ہیں، آج ہم نے اللہ کے پہچان کو بھلا دیا، آج ہم نے اللہ کی قدر و منزلت اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے کرنی چاہیے۔ آج ذرا غور کرے کہ آج ہم نے اپنی پہچان کو کہاں کھو دیا میرے بھائی۔ ہم تو وہ امت، ہم تو وہ جماعت جس جماعت نے کبھی اس دنیا پر حکومت کی، کس بنیاد پر، کس وجہ سے، کس سبب سے، پڑھو کبھی اپنی تاریخ۔ ہم نے اس دنیا پر حکومت کی، ہماری حکومت روم پر، ہماری حکومت ایران پر، ہماری حکومت دنیا کے بڑے بڑے سلطنتوں پر، ہم نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ بنیاد کیا تھی؟ ہم نے خیر امت کے پہچان کو باقی رکھا تھا، ہم نے خیر امت کے کردار کو باقی رکھا۔ جب ہم نے خیر امت کے پہچان کو بھلا دیا، ہم ذلیل ہو گئے، ہم سے سلطنت، ہم سے عہدہ، ہم سے منصب، ہم سے ساری چیزیں چھین لی گئی۔ آج یہی وجہ ہے میرے بھائی۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم خیر امت ہو، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر اور افضل امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی چیز، بنیادی چیز، تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ او لوگو، ہماری پہچان تو یہ ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس یہی ایمان ہے۔ ہماری سوچ غلط ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، دل سے مان لینا، دل کو اطمینان پہنچا دینا۔ ہمارا دل جس چیز سے مطمئن ہو جائے وہ ایمان ہے۔ بتاؤ، آج ہم اللہ کے در پر آئے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے رکوع کیا، ہم نے سجود کیے، اللہ کے دربار سے ہٹ کر کے جب ہم باہر گئے، ہم نے قبروں کو بھی پوجا، ہم نے غیروں کو بھی پکارا، ہم نے غیروں کے آستانوں پر نظر و نیاز کیا، ہم نے غیر اللہ کے آستانوں پر، غیر اللہ کے دربار پر اولادیں مانگی، ہم نے غیر اللہ سے شفا مانگا۔ بتاؤ ہم اللہ پر ایمان کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں کھو گیا؟ تؤمنون باللہ، ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ کو رب مانا جائے، اللہ کو معبود مانا جائے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے کہا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ کو ہر چیز میں ایک جاننا، ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر ڈیٹیلز جاننا ہے اور ایمان کے تفصیلات میں اگر ہم جانا چاہے تو ہم اتنی سی باتیں کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی تینوں قسموں کو اگر مسلمانوں کے اوپر فٹ بٹھایا جائے اور کہا جائے بتاؤ توحید کی 3 قسمیں ہیں، بتاؤ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، توحید کو مانتے ہو، بتاؤ توحید کی 3 قسمیں ہیں، وضاحت کرو۔ 100 میں سے 80 لوگ وضاحت نہیں کر پائیں گے۔ 100 میں سے 80 لوگ توحید کی تینوں قسموں کی وضاحت نہیں کر پائیں گے۔ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید کی پہلی قسم، اللہ کو رب ماننا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اللہ ہمیں روزیاں دے رہا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے چھوڑ دیا ایسے ہی؟ بتاؤ اللہ نے ایسے چھوڑ دیا؟
نہیں، روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، رازق ہمارا وہ، یہ ربوبیت ہے۔ ہر قسم کے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے لیے جاننا اور ماننا کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، سمندرات کو، تمام کی تمام مخلوقات زمین و آسمان کے اندر جتنی ساری ہے، ساری کی ساری کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اور توحید ربوبیت یہ کفار مکہ بھی مانتے تھے، یہ کفار مکہ بھی مانتے تھے، کہتے تھے بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ مگر جب عبادت کا معاملہ آتا تھا، جب الوہیت کی بات آتی تھی، تو ان کے یہاں کمی پائی جاتی تھی۔ آج چلو مان لیتے ہیں، ہم ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اللہ پانی برساتا ہے، اللہ اولادیں دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، ربوبیت کو ہم مانتے ہیں۔ الوہیت کی جب باری آتی ہے تو آج مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو رب کی عبادت تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، مگر بتاؤ نماز یہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ 10 دن کا کورس تھا عقیدے کا، ہم نے تمام چیزیں واضح کیا کہ عبادت 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک عبادت ہے جسمانی عبادت، اور ایک عبادت ہے باطنی عبادت، ایک ظاہری عبادت اور ایک باطنی عبادت۔ ظاہری عبادت نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، یہ تمام کی تمام عبادتیں دکھ رہی ہے کہ آدمی کر رہا ہے، مگر اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یعنی باطنی عبادت، مثال کے طور پر اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، یہ کیا ہے؟ باطنی عبادات میں سے ہے۔ تو الوہیت میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام معبود جو دنیا کے اندر لوگوں نے مان رکھے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، وہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو الوہیت میں ایک ماننا۔ آج ہمارے یہاں یہ کوتاہی ہے میرے بھائیو۔ اللہ نے کیا کہا؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اسی لیے تم خیر امت ہو۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنے توحید کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو تمام چیزوں سے اوپر رکھو۔ یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، یہ چیزیں آج ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے۔ الوہیت کی بات آئی، اسماء و صفات کو لے لیجئے، اللہ کے جتنے نام ہیں، جتنے اسماء ہیں، اور اللہ رب العالمین کے جتنے صفات ہیں، کہ ساری کی ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہ توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے۔ اب ان تمام چیزوں پر، ان تمام صفات پر، ان تمام اسماء پر جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے وہ ایمان آج ہمارے اندر؟ اگر ہوتا تو گناہ کیوں کرتے؟ اگر اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان ہوتا تو گناہ کیوں کرتے؟ اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا، بصیر ہے اللہ۔ اے انسان، تو دیکھتا ہے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتا، تیرے سامنے جو چیز موجود ہے اسی کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کا دیکھنا تجھ سے الگ ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ جس طریقے سے دیکھتا ہے اس طریقے سے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ پر ایمان ہوتا تو گناہ کیوں کرتے؟ اگر یہ ایمان ہوتا کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو گناہ کیوں کرتے؟ گالیاں کیوں دیتے؟ برا بھلا کیوں کہتے؟ زبان سے برائیاں کیوں کرتے؟ تو آج ہمارے ایمان میں کوتاہی ہے۔ اگر تفصیل سے باتیں کیا جائے تو تؤمنون باللہ پر پورے 1 گھنٹے 2 گھنٹے باتیں کی جائے ختم نہیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، خیر امت نے اپنی سب سے پہلی پہچان جو بھلائی ہے وہ کیا ہے؟
اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان اس طریقے سے لاؤ جس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور سن لو، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کیا جائے، سب سے زیادہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہے، اللہ پر ایمان وہ رکھتا ہے، اور صحیح معنوں میں ایمان والا وہ ہے، مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اور لوگوں، کیا آج ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کبھی اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھنا۔ تو پہلی چیز، بنیادی چیز، خیر امت کی پہچان، صفت، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز، تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، چاہے وہ زبان کا معاملہ ہو، چاہے جس طریقے سے ہو، وہ ہمیشہ بھلائیوں کا، خیر کا کام کرتے۔ یہ خیر امت کی پہچان ہے میرے بھائیوں۔ آج اس پہچان کو ہم نے بھلا دیا، آج اس پہچان کو ہم نے بھلا دیا۔ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، نماز کی طرف ہم بلانے والے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اے لوگو، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، جو لوگوں کو برائیوں سے منع کرے۔ ایک جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے۔ اور لوگوں، نماز کی تلقین کرنا یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، لوگوں کو روزے کی طرف رغبت دلانا یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، صدقہ لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے۔ تأمرون بالمعروف، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارا بھی فریضہ ہے کہ تم تمام لوگوں کو بھلائیوں کی طرف دعوت دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت معلوم ہے، قرآن اور حدیث کا ایک نقطہ معلوم ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اے خیر امت تم لوگوں تک پہنچا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کر رہے ہیں وہ فریضہ، انجام دے رہے ہیں ہم۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، ہمارے گھر کے اندر ہماری اولاد بے نمازی ہے، ہمارا بھائی بے نمازی ہے، ہم نماز پڑھنے آئے، ہماری بیوی بے نمازی ہے، کون سی پہچان لے کر کے گھوم رہے ہو؟ خیر امت کی کون سی پہچان؟ کردار پیدا کرو ابو بکر جیسا، کردار پیدا کرو عمر جیسا، کردار پیدا کرو عثمان غنی جیسا، کردار پیدا کرو حضرت علی جیسا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جیسا کردار پیدا کرو۔ ان لوگوں نے خیر امت کی وہ پہچان جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کی، اس پہچان کو دنیا والوں کے سامنے دکھایا۔ ابو بکر لڑے کس کے لیے؟ اپنی امت کے اندر جن لوگوں نے برائیاں کی، جن لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، ابو بکر نے ان سے جہاد کا اعلان کیا، صدیق اکبر نے جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ابو بکر صدیق نے کہا نبی نہیں ہے لیکن نبی کا دین زندہ ہے، نبی نے جو اسلام ہمیں دیا تھا، آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن نبی کا دین ہمارے درمیان زندہ ہے۔ ابو بکر نے زکوٰۃ کے نہ ماننے والوں اور انکار کرنے والوں سے کہا میں جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا، جنگ کا اعلان کیا۔ خیر امت کی پہچان کو ابو بکر نے باقی رکھا۔ عمر فاروق رات میں گشت کیا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے شہر کے اندر، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو برائیاں کر رہا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے؟ خیر امت کے پہچان کو باقی رکھنے والے عمر فاروق نے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلایا، رات میں گشت کیا کرتے تھے اور برائیوں سے منع کرتے تھے۔ اگر کوئی پریشان ہے، مصیبت میں ہے، بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو دنیاوی اعتبار سے بھلائی کرنا، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا دنیاوی اعتبار سے،
اور ایک دینی اعتبار سے اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر کوئی دین سے غافل ہے تو اسے دین کی طرف لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ یہ صرف عالم کا کام نہیں ہے، یہ ہم تمام لوگوں کا کام ہے۔ اور سن لو، اس پہچان کو مت بھلاؤ۔ خیر امت اس لیے ہو کیونکہ تمہاری دوسری نشانی جو اللہ نے بیان کی، تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور اے خیر امت تم لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہو۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہے، کوئی لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ بدعت ہے، اور لوگوں یہ کام کر رہے ہو یہ شرک ہے، اے لوگوں یہ کام کر رہے ہو یہ رسول کے فرمان کے خلاف ہے، قرآن کے فرمان کے خلاف ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم کیا اختلاف کر رہے ہو؟ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے خیر امت، تمہاری پہچان تو یہ ہے کہ اگر تمہارے سماج کے اندر بدعت ایجاد ہوا ہے، تمہارے سماج کے اندر شرک ہو رہا ہے، تو اے خیر امت تم سب سے پہلے اپنے زبان کو کھولتے ہو، شرک کو شرک کہتے ہو اور بدعت کو بدعت کہتے ہو، یہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہی کرتے رہے۔ آپ نے مکہ والوں کو سمجھایا، اے مکے کے لوگوں، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو، کتنا بڑا گناہ کرتے ہو۔ مکہ کے لوگوں کو آپ نے سمجھایا، بتایا کہ تمہاری بیٹیوں کی تمہاری نظر میں قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے، تمہاری نظر میں اہمیت کیا ہے۔ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر اور پورے عرب کے اندر محمد رسول اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ محمد رسول اللہ نے بتایا کہ اے لوگوں یہ برائی ہے، اے لوگوں سماج اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا حق مارتے ہو یہ غلط ہے، پڑوسیوں کا حق مارتے ہو یہ غلط ہے۔ محمد رسول اللہ نے وہ فریضہ انجام دیا، اور گھر میں رہ کر کے نہیں، اپنے گاؤں اور شہر میں رہ کر کے نہیں، نبی مکہ کے اندر دعوت دے رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، بڑے ہٹ دھرم ہیں، بڑے ضدی لوگ ہیں، بہت زیادہ اتنے ضدی لوگ تھے، نبی نے سمجھایا نہیں مانے۔ نبی کے جو ساتھی نبی پر ایمان لائے، نبی کے ساتھ ان کو بھی ستایا گیا، مارا گیا۔ اور لوگوں کیا وہ واقعات آپ نے نہیں سنے ہیں؟ کس لیے مارا گیا تھا، کس لیے ستایا گیا تھا؟ اور میرے نبی کو نماز کی حالت میں میرے نبی کے گلے کو کیوں گھوٹا گیا تھا؟ اور نماز کی حالت میں میرے نبی کے پیٹھ پر اونٹ کا وہ جھڑی کیوں ڈالا گیا تھا؟ نبی کو طائف کی گلیوں میں کیوں مارا گیا تھا؟ اور مار بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے محمد تو پاگل ہے، اے محمد تو مجنوں ہے، اے محمد تو دیوانہ ہے۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی نے خیر امت کا فریضہ انجام دیا تھا لوگوں کے سامنے۔ لوگوں نے ستایا، کیا نبی پھر بھی رکے؟ نبی رکے نہیں، پوری زندگی اللہ کے نبی نے دعوت کا کام کیا، پوری زندگی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے راستے پر چلتے رہے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ نبی بننے سے لے کر کے آپ کے زندگی کے آخری ٹائم تک آپ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے رہے اور برائیوں سے منع کرتے رہے۔ اکاس میلے میں گئے، اکاس میلے میں پہنچے، سال میں ایک مرتبہ اکاس کا بازار، اکاس کا میلہ لگتا ہے۔ نبی اکاس کے بازار کے بیچوں بیچ میں کھڑے ہو گئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے لوگوں، اے عرب بھر کے آئے ہوئے لوگوں، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ او لوگوں، نبی نے کوئی غلطی کی تھی کیا؟ مکہ کے لوگوں سے، کیا بازار کے لوگوں کو نبی نے گالیاں دی تھی؟ نبی نے تو ان کو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے بارے میں بتایا تھا۔ نبی نے وہ فریضہ انجام دیا تھا۔ اتنا مارا گیا، پتھروں سے اتنا مارا
मारा गया कि मेरा नबी उकास बाजार में बेहोश पड़ा है। नबी को उकास बाजार में मार करके गिरा दिया गया, नबी बेहोश पड़े हैं उकास बाजार में, आप बेहोश हैं, आप पत्थर खा रहे हैं, फिर भी क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आपके पीठ पर ओझड़ी डाला जा रहा है, फिर भी तामुरून बिल मारूफ, आपको सताया जा रहा है, फिर भी तामुरून बिल मारूफ। उकास बाजार में नबी बेहोश हैं। एक आदमी देख रहा था ये मंजर, अल्लाह के नबी की बेटी को जा करके बताता है, ऐ फातिमा, तेरे बाबा को आज उकास बाजार में इतना मारा गया है कि तेरे बाबा बेहोश है। फातिमा 4-5 साल की बच्ची आती है और अपने बाबा को अपने गोद में बिठाती है और कहती है, ऐ मक्का के लोगों, आज तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। ऐ मक्का के लोगों, आज तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जो सिर्फ कहता है कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, बुराइयों से रुक जाओ। फातिमा चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और मक्का के लोगों को ये पैगाम दे रही हैं, ये समझा रही हैं। नबी पत्थर खा रहे हैं, फिर भी क्या? दावत इल्लल्लाह, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ खैरे उम्मत, तुम्हारी पहचान क्या? तुम बुराई को देखते हो तो खामोश नहीं रहते हो, ये तुम्हारी पहचान है और ये हमारे नबी ने हमको सिखाया है, ये हमारे नबी ने हमको सिखाया। और सुन लो आए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, अगर तुम्हारे समाज के अंदर बुराई हो रही है, तुम्हारे समाज के अंदर शिर्क हो रहा है, बिदात के काम हो रहे हैं और तुम खामोश रहे, तो अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। और सुन लो, जो कर रहे हैं बिदात का काम, जो कर रहे हैं शिर्क का काम, उनके ऊपर तो अल्लाह का अजाब आएगा ही, लेकिन तुम्हारी खामोशी की वजह से तुम भी पीछे जाओगे। ये बात याद रखो, ये अल्लाह का कानून है। आपने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी, वो वाकया नहीं उठाया सूरह शम्स के अंदर अल्लाह ने जो बयान किया? एक नबी थे हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको ऊँटनी दिया गया मोजज़े के तौर पर। ऊँटनी को कत्ल करने वाला कौन था? एक आदमी। कत्ल करने वाला एक आदमी, पूरे कौम के लोग खामोश रहे। अल्लाह ने कहा फकज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा। अल्लाह ने पूरी कौम को गुनहगार ठहरा दिया और कहा कि हमने पूरी कौम पर अज़ाब नाज़िल किया। किस वजह से? गुनाह करने वाला एक आदमी, अल्लाह के हद से तजावुज़ करने वाला एक आदमी, और सजा किसको दी गई? पूरी उम्मत को दी गई। तो गुनाह का काम हो रहा है, अगर खामोश हो तो तुमको भी अल्लाह का अजाब सहना पड़ेगा, ये बात याद रखो आप। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस है, हम तमाम लोग सुनते आते, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी। जब तुम में से कोई आदमी बुराई को देखे, कहीं बुराई हो रही है, जुआ खेला जा रहा है, शराब पिया जा रहा है, शिरको बिदात के काम हो रहे, तो क्या करो? पहले बियदी, अपने हाथ से रोको। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसाने, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो अपने ज़बान से रोको। भाई ये काम बुरा है, ये काम अच्छा नहीं है, तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, अपने ज़बान से रोको। और अगर ज़बान से रोकने की ताकत नहीं है तो अपने दिल के अंदर बुरा जानो, ये तीसरे दर्जे का ईमान, ये तीसरे दर्जे का ईमान है। बताओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने तीसरे दर्जे के ईमान की निशानी हमारे सामने बयान। आज हमारे पास वो ईमान है मेरे भाइयों? किस रास्ते पर घूम रहे हो? और एक बात ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अभी ईद मिलादुन नबी का मौका आया था, क्या क्या देखा गया समाज और माशरे के अंदर, सारे लोग जानते हैं ये मुसलमान है, ये मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए। और सुन लो ऐ मुसलमानों, ऐ कुरान और हदीस से भटके हुए लोगों, तुम्हारे मौलवियों ने तुमको गुमराह कर दिया है, तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें कुरान और हदीस के गलत मतालिब बताए। और सुन लो, तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें कुरान और हदीस से हटा करके दूसरे रास्ते पर चलाया है। और सुन लो, तुम्हारे मौलवियों ने
تمہیں تمہارے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی اہمیت گھٹا کر کے دوسرے لوگوں کو تمہارے دل میں بٹھایا. محمد رسول اللہ ہمارے امام ہے, ہم سب کے امام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, امام اعظم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارا امام کوئی نہیں. لیکن اے لوگوں سن لو, تمہارے مولویوں نے تمہارا امام ابو حنیفہ کو بنایا, تمہارے مولویوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھایا اور کہا امام احمد بن حنبل تمہارے امام. تمہارے مولویوں نے تمہیں احمد رضا بریلوی کو کہا کہ یہ تمہارے امام ہے, تمہارے مولویوں نے تمہیں گمراہ کیا, تمہیں غلط راستے پر بھٹکایا. سن لو تمہارا امام ایک ہی ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, اگر اسلام کے اندر آج اس امت کے اندر صحیح دین, صحیح منہج, صحیح طریقہ, صحیح راستہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اہل حدیثوں کے پاس ہے. ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ اگر صحیح دین اور صحیح اسلام, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ میں اس امت کے اندر خوش نصیب انسان ہوں کہ میں اہل الحدیث ہوں, کیونکہ اس جماعت کے اندر, اس راستے پر, اس منہج پر کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. ہم نے صرف دو چیزوں کو مانا, قرآن کو اور حدیث کو. دو چیزوں سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہمارے لیے اہم نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ راستہ صحیح راستہ ہے اور اسی راستے پر میں تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. کیا ہو رہا تھا دین کے نام پر, کیا 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 جا رہا تھا؟ بدعات کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف گناہ آدمی کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد یہ معلوم رہتا ہے اس کو کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کر سکتا ہے, لیکن بدعت اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں کہ بدعت کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہے. بدعت کرنے والا نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, محمد رسول اللہ کے محبت کے نام پر اسی مسجد کے سامنے کیا کیا جا رہا تھا. شرم نہیں آتی ان کو؟ ڈھول تاشے ڈی جے اور یہ تمام چیزیں بجا رہے تھے اور آگے کوئی دوسرا نہیں چل رہا تھا. ان کا مولوی چل رہا تھا جو اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے, جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا جانکار کہتا ہے, وہ آگے چل رہا تھا, لوگوں کی رہبری کر رہا تھا. شرم آنی چاہیے ان کو. کون سے دین کی دعوت دیتے ہو؟ نبی کے محبت کے نام پر ڈی جے بجا رہے تھے اور مسجد کے سامنے ناچ رہے تھے. یہ نبی کا دین ہے؟ بتاؤ کس راستے پر چل رہے ہو؟ اور سن لو, اگر ایسے کام ہو رہے ہوں گے سماج اور معاشرے کے اندر, اگر بدعات اور خرافات اور شرک کے کام ہو رہے ہوں گے تو سب سے پہلے اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں. اہل حدیث ہے اور قیامت کے صبح تک بدعات کو بدعات کہنے والے ہم ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر کوئی بھی آئے, کچھ بھی آئے, کوئی گالی دے, کوئی برا بھلا کہے, کوئی ہم کو مارے, کوئی ہم کو ستائے, ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں, کیونکہ ہم نے بدعات سے روکا, کیونکہ ہم نے شرک سے روکا. اور جو حق کی دعوت دے گا, جو شرک و بدعات سے روکے گا, اس کے پیر میں کانٹے چبھائے جائیں گے, اس کے پیر میں اور اس کے جسم میں مصیبتیں لائی جائیں گی. ہم مصیبتوں سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم شرابی کو شرابی کہیں گے, ہم بے نمازی کو بے نمازی کہیں گے, ہم گنہگار کو گنہگار کہیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے. کوئی بھی آ کر کے کھڑا ہو, کسی کے باپ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. مارے گا, کاٹے گا, کیا کرے گا, ہمیں ختم کر دے گا. ہم گناہ کو گناہ کہیں گے اور قیامت کے دن تک کہیں گے. ڈنکے کی چوٹ پر ہمارا اعلان ہے. اور سن لو, آج اگر صحیح دین کسی کے پاس ہے تو وہ اہل حدیثوں کے پاس ہے. اگر کوئی مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے, کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, کوئی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے, دلیل کی روشنی میں آئے, بات کرے. اور سن لو, یہ بھی کہہ رہا ہوں, مناظرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آئے میں آیا, میں نے تم کو ہرا دیا, تم نے مجھے ہرا دیا. مناظرے کا مطلب یہ, اور مناظرے کا
سب سے پہلا رزلٹ یہ ہے، اگر تم ہار گئے تو تسلیم کرو میں ہار گیا اور اہل حدیثیت کے راستے پر آ جاؤ۔ یہ میرا چیلنج ہے اور میرا دعویٰ ہے، اور تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ صحیح دین کی طرف آؤ، صراط مستقیم پر آؤ، اور خیر امت کی پہچان کو یاد رکھو میرے بھائیوں۔ ہم خیر امت ہیں، ہماری پہچان یہ ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری پہچان یہ ہے، ہم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، ہماری پہچان یہ ہے، ہم برائی کو برائی کہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن تک ہم اس پہچان کو انشاءاللہ باقی رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو خیر امت کے صفات اور نشانیوں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مشن پر چلائے جس مشن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو چلایا تھا۔ یا الہ العالمین ہمیں دین کا داعی بنا دے، یا الہ العالمین ہمیں سماج اور معاشرے کو سدھارنے والا بنا دے، یا الہ العالمین ہمیں اس طریقے سے دین کی دعوت دینے کی توفیق دے جس طریقے سے محمد رسول اللہ نے دیا تھا۔ آمین ثم آمین۔